السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے سورہ آل عمران کی آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سارے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ بندی کا شکار نہ ہو۔ یہ ایک پڑھتے ہی اور سنتے ہی ہر بندے کے ذہن میں فوری طور پر یہ بات آتی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مذہبی فرقہ واریت وہ منع ہے، اور مذہبی فرقہ واریت ملک کے لیے، اسلام کے لیے، معاشرے کے لیے، سماج کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے مذہبی فرقہ واریت کو منع کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذہبی فرقہ واریت بھی واقعتاً نقصان دہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن اس معنی کو صرف یہاں تک محدود کر دینا نہ آیت یہ ہمیں بتا رہی ہے اور نہ یہاں سے یہ بات معنی معلوم ہو رہا ہے۔ معنی عام ہے کہ ہر قسم کی فرقہ واریت وہ منع ہے اور وہ نقصان دہ ہے، چاہے وہ سیاست کے نام پہ ہو، چاہے مذہب کے نام پر ہو، چاہے وہ صوبے کے نام پر ہو، چاہے زبان کے نام پر ہو، چاہے علاقے کے نام پر ہو، چاہے نسل کے نام پر ہو، چاہے کسی اور نام پہ ہو۔ جو بھی گروہ، جو بھی گروپ وہ اس قسم کی فرقہ واریت کہ جس کے اندر دوسروں کو نیچا دکھانا، دوسروں کی توہین کرنا، دوسروں کے اوپر طعن و تشنیع کرنا اور دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا، اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا، جس گروہ کے اندر بھی، چاہے مذہبی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے لسانی ہے، چاہے علاقائی ہے، چاہے کوئی بھی، جو بھی یہ کام کرے گا وہ سب کے سب فرقہ واریت جس کو منع کیا گیا ہے وہ اس کے اندر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اس کو برا قرار دیا ہے، فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جنہوں لوگوں نے اپنے دین کو وہ علیحدہ علیحدہ کر دیا اور وہ علیحدہ گروپوں میں ہو گئے، لست منہم فی شیء، ان لوگوں کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح نقصان ہوتا ہے ہمارے دین کا، مذہب کا، وطن کا مذہبی فرقہ واریت سے، سیاسی فرقہ واریت کو کم نقصان دہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو تاریخ یاد ہے تو پڑھ لیں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، کیا یہ سیاسی خلفشار کے نتیجے میں واقعہ ہوا تھا یا مذہب کے نام پر ہوا تھا؟ یہ سب کا سب سیاسی خلفشار کا نتیجہ تھا، مذہب کے نام پر نہیں تھا۔ ہمارے ملک کے اندر جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اور جتنے قتل و غارت ہوتی ہے اور وہ دشمنیاں پھر سال ہا سال چلتی ہیں، کیا وہ سیاسی زیادہ ہیں یا مذہبی زیادہ ہیں؟ کر لو شمار، کر لو گنتی۔ سیاست کے نام پر گروہوں کے درمیان، گروپوں کے درمیان دشمنیاں چلتی ہیں اور وہ پھر دہائیوں کے حساب سے رہتی ہیں، شاید مذہب کے نام پر اتنے جتنی سیاست کے نام پر ہوتی ہیں۔ اور بھائی، فرق صرف یہ ہے کہ مذہبی فرقہ واریت ہر بندے کو نظر آتی ہے اور سیاسی فرقہ واریت ہر بندے کو نظر نہیں آتی۔ بہت سے بندے سیاسی فرقہ واریت کو فرقہ واریت شمار ہی نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سیاست کے نام پر دوسرے کو گالی دے لو، سیاست کے نام پر دوسرے کی بے عزتی کر لو، سیاست کے نام پر تم دوسرے کو ڈیگریڈ کر لو، سیاست کے نام پر تم دوسرے کو جو مرضی کر لو، تو
اس کی کھلی چھٹی ہے۔ کیوں بھئی یہ سیاست ہے، سیاست میں ایسے ہوتا ہے؟ نہیں، سیاست میں ایسے نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان مذہب کے لحاظ سے سوچتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ تو جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی اس کے محفوظ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب المسلم جو اس شرط کے ساتھ المسلم ہے، وہ اپنا خود محاسبہ کر لے کہ المسلم ہے بھئی یہ وہ نہیں۔ کیا ہماری سیاست اس تاریخ کو بھول گئی ہے؟ وہ مدینے پہنچ کر جو بھائی چارہ ہوا تھا، وہ جنگ یرموک کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے قربانی دی گئی تھی، کیا ہمارا دین، کیا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم وہ سیاست کر رہے ہیں جناب کہ یہاں پہنچ کر ہمیں کسی دین کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ہم دین سے ماورا ہو جاتے ہیں؟ نہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد سب جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اس کے بعد ہے۔ تو اس لیے چاہے کچھ سیاست کرے، چاہے جو مرضی کرے، اپنے آپ کو مذہب کے لحاظ سے سوچنا سب سے پہلے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔